میں مالیگاؤں کے تمام پولیٹیشینس کو آپ کے پلیٹ فارم سے چیلنج کرتا ہوں کہ مالیگاؤں کے جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو، مالیگاؤں کے شہریان کی پریشانی ہو، ڈرگس کا معاملہ ہو، ایم ڈی کا معاملہ ہو، کتا گولی کا معاملہ ہو، بندوق کا معاملہ ہو، ہتھیار کا معاملہ ہو، دادا گیری کا معاملہ ہو اور کرپشن کا معاملہ ہو، تمام معاملات پہ میرے سامنے ایک ساتھ بیٹھیں، میرا سامنا کریں. میں پبلک کی طرف سے رہوں گا، میں پبلک فرنٹ ہے. ڈرگس مافیا کے خلاف سب سے پہلی کمپلین کرنے والا مالیگاؤں شہر میں کلیم یوسف عبداللہ. اگست 2018 مالیگاؤں شہر میں جو سازیوں میں کچرا جلتا تھا، رائٹ ٹو فریش ایئر، رائٹ ٹو لائف، اور انشاءاللہ انکوائری ہوگی تو دبئی میں بھی نکلے گی ان کی پراپرٹی. دبئی میں بھی لے رہے ہیں، اتنا پیسہ بنایا ہے ان لوگوں نے. جسے مولانا عمرین صاحب، ڈاکٹر سعید فارانی صاحب اس معاملے کو لے کر سنیل کڑاسنے سر جو ہیں یہاں پہ آفیسر رہ چکے، تو مالیگاؤں سے بہت لگاؤ ہے ان کو بھی، تو مالیگاؤں کی عوام کو بھی ان سے بہت لگاؤ ہے. وہ دھیرے دھیرے شوق بنتا گیا، شوق آتا گیا، اور پھر میں بولا اب آج میں پلاؤ بناؤں گا، پھر میں بریانی بھی بناؤں گا، پھر دالچہ بھی بناؤں گا، تو سب بناتے آ گیا الحمدللہ. ہانڈی بھی بنا لیتا ہوں الحمدللہ. ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں شہر مالیگاؤں کی ایک مشہور شخصیت، جنہوں نے پاور میں نہ رہتے ہوئے بھی ایک کامن مین کی طرح بہت ساری سماجی خدمات کو انجام دیا ہے، میری مراد کلیم یوسف عبداللہ صاحب سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلیم بھائی، مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ الحمدللہ انشاءاللہ. کلیم بھائی، جیسا کہ ابھی چند دن پہلے میں نے نیوز دیکھی، تو مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، وہ یہ کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. جی پولیٹکس میں ماشاءاللہ آپ انٹر ہو چکے ہیں، جی. لیکن ہم جیسے لوگ جو چاہتے تھے پہلے سے، کہ ذہن میں کہیں نہ کہیں تو تھا کہ آپ کی طرح جو نوجوان ایجوکیٹڈ بھی ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے اور اچھے گھرانے سے، اچھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ، تو ایسے نوجوانوں کی پولیٹکس میں ضرورت ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ شکایت ہے، تو شکایت ہے کہ آپ نے بڑی تاخیر کر دی. تو کلیم بھائی، یہ بتائیں کہ پولیٹکس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. کلین مالیگاؤں، گرین مالیگاؤں آپ لے کر چلے تھے ماشاءاللہ، اور جس کی وجہ سے بہت سارے درختوں کو لگایا گیا شہر کے اندر، جو وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہمارے مذہب کا تقاضا بھی ہے. جی. تو کلین مالیگاؤں، گرین مالیگاؤں کتنا ہوا، کتنا نہیں ہوا، ابھی آپ بتائیں گے. لیکن کچھ بینر ضرور گرین ہو گئے، کچھ جھنڈے ضرور گرین ہو گئے، سیاسی تھیم ضرور گرین ہو گئی. تو کلیم بھائی، یہ بتائیں کہ جو کلین مالیگاؤں، گرین مالیگاؤں آپ جو لے کر چل رہے تھے، وہ کس طرح سے آپ نے شروع کیا اور کتنے درختوں کو مالیگاؤں شہر میں لگایا گیا؟ الحمدللہ یہ 5 لاکھ درخت لگانے کا ٹارگیٹ ہے ہمارا مالیگاؤں شہر میں پورے. اور یہ سوچ جو ہے تو ہماری 2009-10 سے پوری فیملی کی، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہم نے 2014-15 میں اسٹارٹ کیا اس کو، اور ڈور ٹو ڈور اور سوشل میڈیا نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. الحمدللہ پورے مالیگاؤں شہر میں ابھی تک 80 سے 85 ہزار درخت لگا چکے ہیں. 80 سے 85 ہزار درخت. ہمارا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے، فیس بک پیج ہے گرین مالیگاؤں ڈرائیو نام سے، اس پر آپ پوری ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی کئی سینکڑوں درخت ایسے ہیں جو لگ چکے ہیں، لیکن ہم اس کو اپلوڈ نہیں کر سکے پچھلے 6 مہینے سے سال بھر کے اندر، تو وہ ریکارڈ آنا باقی ہے ابھی. کس سن میں شروع کیا تھا آپ نے؟ یہ باقاعدہ 2014 میں اسٹارٹ کیا تھا ہم نے. پہلے ہمارے گھر سے اسٹارٹ کیا ہم نے، ہمارے گھر کے آس پاس بہت درخت لگائے ہم نے. اور گھر کے پاس تو ہم نے سمجھ لو کہ 2006-07 میں بہت درخت لگائے تھے. پھر اس کے بعد ہم ایک پنجرے کا پرابلم آ رہا تھا کہ پنجرا لوگ کیسے لگائیں گے، تو پھر اس کا ہم نے جالی کا، سستی جالی کا اس کا حل نکالا، اور اس کے بعد وہ اسکیم مہم سکسیس ہو گئی الحمدللہ. اور لوگوں کو ہم فری درخت ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کا کوئی چارج نہیں لیتے. درخت ہماری طرف سے فری ہوتا ہے، اور اگر کسی کو پنجرا وغیرہ لگانا ہے تو وہ اپنے ذاتی خرچے سے لگا لیتے ہیں پنجرا. اور بہت سے لوگ جو ہے جیسے مدارس ہیں، مساجد ہیں، اسکولیں ہیں، وہاں پہ ہم لوگ پنجرا ڈونیٹ بھی کیے ہیں اپنی طرف سے. اور جو کارپوریشن کی طرف سے جو پنجرے ملتے ہیں، کارپوریشن کو میں پورا فنڈ کھا لیا جاتا تھا پہلے ہی.
ٹری پلانٹیشن کا. اس کے خلاف ہم نے کمپلینس کر کے کارروائی کر کے پھر وہ کارپوریشن والے الحمدللہ ابھی درخت لگا رہے ہیں. کارپوریشن والے بھی سدھرے ہیں تھوڑے. اچھا اچھا. کیا ہے پبلک سدھرے گی, پبلک اویئر رہے گی تو کارپوریشن بھی کام کرے گی. پبلک اپنے کام دھندے میں اور روزی روٹی میں پریشان رہتی ہے, لیڈر اپنے ٹینڈروں میں ڈیل کرتے رہتے ہیں اور فنڈ غائب ہوتا رہتا ہے. مالیگاؤں شہر میں جس حساب سے بجٹ ہے اس لحاظ سے مالیگاؤں شہر پورا گرین ہونا چاہیے تھا, اور کم سے کم 15 سے 20 گارڈن ہونے چاہیے تھے بڑے بڑے, اور پارک بھی ہونے چاہیے تھے. مالیگاؤں شہر میں یعنی پارک نہیں ہے, گارڈن نہیں ہے, بچوں کے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ہم کو اگر بچوں کو تفریح کے لیے کچھ لے جانا ہوتا ہے تو ہائی وے پہ جانا پڑتا ہے مالیگاؤں والوں. صحیح ہے. اور کافی رسکی ہوتا ہے پھر بائک سے ہائی وے سینکڑوں ایکسیڈنٹ ہو چکے اس کی وجہ سے. فیملی بچے ساتھ میں ہونا, یہ جانے سے پہلے یعنی کہ ایک فکر پہلے ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے جانا چاہیے. بہت یعنی کہ انسان یہ پورا فکر مند ہو کر نکلتا ہے. یہ پورا جو ہے جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, لوگوں کو اتنا پیٹرول خرچ کر کے جانا پڑتا ہے بچوں کو تفریح کے لیے, پورے ذمہ دار اس کے مالیگاؤں کے ٹوٹل پولیٹیشین ہیں اب تک کے. ہاں, جو درخت آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات کی تو کس چیز کا وہ درخت ہے؟ الگ الگ درخت ہیں. نیم ہے, شیشم ہے, بادام ہے, کرنج ہے, پکام ہے, اور قدم نام کا درخت آتا ہے وہ ہے, پیپل ہے, برگد ہے. جتنے بھی درخت آتے ہیں وہ ہم درخت ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. یعنی کہ اب اگر کوئی شخص چاہے, یعنی کہ ماشاءاللہ یہ جو پوڈ کاسٹ جو لوگ دیکھیں گے تو فری جو آپ نے کہا ہے, تو اب لوگ چاہیں گے کہ بھائی ہم اپنے گھر پر یا اپنے گھر کے آس پاس میں جو گارڈننگ کے جس بھی طرح سے اگر وہ درخت حاصل کرنا چاہتے تو کس طرح سے کریں گے؟ ہم کو کانٹیکٹ کرتے ہوں, میرا نمبر ہوتا ہے اس میں 9422778897. جی, اس نمبر پر کانٹیکٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. پھر ان کو ہم پتہ بتاتے ہیں. ہمارے گھر کے پیچھے ہی سوالے نرسری بھی ہے, وہاں بھی ہم پلانٹس رکھتے ہیں. ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, فرقان بھائی بہت اچھے شخص ہیں, دیندار. مفتی عبداللہ صاحب کے اور مفتی فیضان صاحب کے کزن ہیں وہ. اچھا. تو ان کے ذریعے بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہاں پہ رکھ کے, تاکہ وہ درختوں کی دیکھ بھال بھی ہو اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا رہے درخت. کل کوئی شخص آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے کہ بھائی مجھے درخت چاہیے, تو کتنے دنوں تک ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ سیم ڈے انشاءاللہ. اچھا, جب بھی یعنی کہ یہاں پر کوئی یہ معاملہ نہیں کہ بھائی ابھی آنا, کل آنا, پرسوں آنا, صبح آنا, شام میں. ٹائم کے لحاظ سے کبھی کبھی 1-2 دن لیٹ ہو جاتا ہے کہ اگر میں کوئی کام میں بزی ہوں. جی جی. لیکن ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کا کسی بھی بندے کا فون آئے تو وہ دے دیتے ہیں ہم لوگ درخت. اور درخت ایسے نہیں کہ 1 فٹ 2 فٹ کے, ہم لوگ کے درخت جو ہوتے ہیں تو 5 10 8 7 فٹ کے ہوتے ہیں. آلریڈی 1-2 سال کے ہوتے ہیں وہ, ان کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں, اور ان کو لگانے کے بعد زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 8 مہینے سے سال بھر سنبھالنا ہے صرف, درخت پنپ جاتا ہے. کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی آپ کو کہ درخت لگائے جائیں, یہ عام ہو؟ جب ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, ناسک ہے, ممبئی ہے, تھانہ ہے, اورنگ آباد ہے, جلگاؤں ہے, آس پاس کے جب ہم شہر دیکھتے ہیں تو وہاں گرینری بہت ہوتی ہے. اور گرینری کی سب سے زیادہ اہمیت تو اسلام میں ہے. بالکل صحیح. اس بارے میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ قیامت کو آتا دیکھو اور آپ کے ہاتھ میں شجر ہو تو اس کو لگا لو آپ. کیا بات ہے. تو جب اتنی اہمیت ہے, اور ہمارے تمام مسلم کارپوریٹرز, تمام مسلم ایم ایل ایز ہونے کے بعد تمام شجر کاری کا فنڈ کھا لیا جاتا اور گارڈنوں کا فنڈ کھا لیا جاتا, شجر کاری نہیں کی جاتی. عوام تو پہلے ہی اپنے روزی روٹی میں پریشان ہے, ٹیکسز بھر کے پریشان ہے. لاکھوں کروڑوں روپیہ ٹیکس دینے کے باوجود ایک درخت لگا کر نہیں ملتا ان کو. صحیح. تو ایک درخت کا بھی حق مار رہے ہیں لوگ. ہمارے پولیٹکس میں آنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے. ایک یہ بھی وجہ. صحیح ہے. کلیم بھائی, یقیناً جب بھی آپ کی پوسٹ درختوں کو لے کر یا اخبارات میں کوئی نیوز نظر آتی تھی تو درختوں پر جو تھوڑا بہت جو کتابوں میں ہم نے پڑھا, یقیناً وہ چیز یاد آتی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ملک فارس میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی, ان کی عمریں دراز ہوا کرتی تھی. تو جب وجہ پوچھی گئی تو صحابی رسول حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے یہاں کے جو حکمران ہیں ان کا یہ شوق ہے کہ وہ نہریں کثرت سے کھدواتے ہیں اور درخت کثرت سے لگاتے ہیں. تو ہمارے ملک کے لوگوں کی دراز عمروں کا سبب یہ ہے. یعنی دیکھیں, اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہاں کے حکمرانوں کو یہ شوق تھا کہ وہ
نہریں کثرت سے کھدواتے تھے, درخت کثرت سے لگاتے تھے, جو معاشرے کے اندر یقیناً ایک بیوٹی کا بھی کام کرتا ہے, معاشرہ خوبصورت بنتا ہے ان چیزوں سے, یہ ان کا شوق تھا. جو لوگ پولیٹکس میں آتے ہیں جی برسوں پہلے سے وہ تیاری کرتے ہیں, پلان ان کا ہوتا ہے, اس کے لیے بجٹ مختص کیا جاتا ہے, لیکن آج لوگ اس کو محسوس کر رہے ہیں اور ہوٹلوں پر, محلوں میں, چوک چوراہوں پر بات بھی ہو رہی ہے کہ بالکل اچانک سے آپ نے پولیٹکس میں انٹر کر دیا. آپ نے پہلے کوئی پلان کیا ہے یا نہیں, کچھ ذہن سازی ہوئی ہو یا پھر ڈائریکٹ آپ آ گئے؟ نہیں, ہم نے پلان کیا تھا. اچھا, ہم نے فورتھ فرنٹ گروپ بنایا ہے 1.5 سال پہلے تقریباً, یہاں سے 1.5 سال پہلے فورتھ فرنٹ کے نام سے, کہ مالیگاؤں شہر میں جو 2 سے 3 فرنٹ ہیں آلریڈی, اور یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے, اسٹیج سے ایک دوسرے کو برا بھلا بول کے عوام کو ڈیوائیڈ کر کے آپس میں, اور پورا فنڈ غائب کرنا, فنڈ کھا لینا, یہ ان کا شیوا ہے. کوئی 700 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک بن کے بیٹھا ہے, تو کوئی 500, کوئی 200, سب اپنے اپنے حساب سے نوچ رہے ہیں بیت المال. تو ہم یہ کئی دنوں سے دیکھ رہے تھے, اور ہماری کورٹ کی بھی لڑائی جاری ہے, قانونی لڑائی بھی جاری ہے. ہم نے اینٹی کرپشن بیورو میں بھی کمپلینٹس کی ہیں, لوک آیکت میں کی ہے, ہائی کورٹ میں ایون پیٹیشن بھی ڈال دی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پاور میں آنا بہت ضروری ہے. پبلک سپورٹ اور پبلک پاور اور کانسٹیٹیوشنل جو پوسٹ ہے, جو ایم ایل اے کی پوسٹ ہے, اور جو کارپوریشن میں انشاءاللہ بھی آنے والے الیکشن کارپوریشن میں بھی ہم لوگ حصہ لیں گے, ہماری پارٹی یا جو ہمارا گروپ ہے. تو یہ سینیریو, یہ جو ماحول بنا ہمارا, ہم نے 1.5 سال پہلے جو گروپ بنائے فورتھ فرنٹ, اسی سوچ کو لے کر بنائے کہ مالیگاؤں شہر میں کچھ چینج لانا ہے. پھر آج سے 3-3.5 مہینہ پہلے قبل میں نے ایک لسٹ شائع کیا تھا پورے مالیگاؤں شہر میں, وہ وائرل بھی ہوئی تھی بہت, کہ یار ہمارے نظر میں ہم نے گروپ بنایا تھا, اس میں کچھ میٹنگ لی تھی, پھر اس میں فیصلہ کیا کہ یار مالیگاؤں شہر کے جو اچھے اچھے لوگ ہیں, جسے مولانا عمرین صاحب, ڈاکٹر سعید فارانی صاحب, اس معاملے کو لے کر سنیل کڑاسنے سر جو ہیں یہاں پہ آفیسر رہ چکے, تو مالیگاؤں سے بہت لگاؤ ہے ان کو بھی, اور مالیگاؤں کی عوام کو بھی ان سے بہت لگاؤ ہے. تو انہوں نے بھی مجھ کو انٹرسٹ ظاہر کیا تھا جب ان کا بھی اگست میں ریٹائرمنٹ ہوا, کہ یار میں مالیگاؤں شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں کلیم. تو میرے دماغ میں یہ آیا کہ میں اگر یہ گروپ بناتا ہوں, ایسی بڑی بڑی شخصیت کو لے کر مالیگاؤں شہر میں ایک نیا فرنٹ کھولتے ہیں. اس میں ساجد بھائی بیسٹ آئی ٹی کا نام تھا, آصف عبداللہ میرے بڑے بھائی ان کا نام ہے, انور بھائی سلور کنگ, ایس ٹی فیملی, اور 62 نمبر والی فیملی, اسحاق زر والی فیملی, یہ سب بزنس کلاس, ہر کلاس سے لیے تھے ہم نے, ڈاکٹرز, ٹیچرز, انجینئرس. ہم یہ چاہتے تھے کہ ان سب کو لے کر ایک مالیگاؤں میں چینج لایا جائے, ایک نیا فرنٹ کھولا جائے. لیکن بہت سے لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, بیزینس کی وجہ سے اور مصروفیات کی وجہ سے انٹرسٹ نہیں لے پائے. سعید فارانی سر بھی آخری تک فیصلہ نہیں کر پائے ہاں یا نہیں, ان سے 1-2 بار بات بھی ہوئی میری. اور مولانا عمرین صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ شاید انٹرسٹڈ نہیں ہے, ان سے کانگریس پارٹی نے بھی شاید کانٹیکٹ کیا تھا. اور رہا سوال کڑاسنے سر کا, تو کڑاسنے سر کو گورنمنٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد مہاراشٹر سرکار نے ان کو ایک نئی ذمہ داری دے دی 2-3 ہفتے میں, تو وہ معاملہ رہ گیا. پھر کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ اسمبلی الیکشن آ رہا ہے, اور پھر وہی 5 سال رونا رہے گا. آج لوگ جو بول رہے ہیں کہ اچھائی اور برائی, صحیح ہے, تو کیا اچھے اور کیا برے, مجھ کو تو دونوں طرف برائی دکھتی ہے, اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ مالیگاؤں شہر کی عوام جو ہے تو مجھ کو بہت سپورٹ کر رہی ہے. میرے ایکسپیکٹیشن میں نہیں تھا اتنا سپورٹ مل رہا ہے الحمدللہ. اچھائی برائی کی بات تو لوگ کر رہے ہیں, لیکن پبلک سے ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا, جی چن کر ہم نے آپ کو لایا, تو اچھائی برائی تو یہ ایک سائڈ کی بات ہے. آپ نے جن مدعوں کا وعدہ کیا تھا, جو چیزیں ڈیولپمنٹ کو لے کر تھی, شہر کے وکاس کے لیے تھی, ہم آپ سے وہ چاہتے ہیں. شہر کی اصلاح ہے, اچھائی برائی کے حوالے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا, یہ کام علماء کرام کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہ تو ٹھیک ہے, اور علماء کرام تو علماء کرام ماشاءاللہ بہت سارے جو سرکردہ افراد ہیں جو مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا شہر تو ویسے بھی مسجد و میناروں کے حوالے سے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. پچھلے ابھی ویڈیوز میں آپ نے ای ڈی کی بات کی تھی, ہاں, انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ. ہاں,
تو ایک طرف تو ہمارے شہر کو مسجد و میناروں کا شہر کہا جاتا ہے، اور جب اس طرح سے ایک میسج باہر جائے گا کہ بھائی ایک شخص اٹھ کر وہ ای ڈی کی بات کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس شہر کی مذہبیت اور جو ہمارے یہاں جو ماحول اچھا ہے، کہیں اس پہ کہیں سوالیہ نشان تو نہیں لگے گا؟ سوالیہ نشان تو ہے۔ مالیگاؤں شہر مسجد و میناروں کا شہر ہونے کے باوجود، یہاں پہ اتنے بڑے بڑے مدارس ہونے کے باوجود، اتنے علماء کرام ہونے کے باوجود، اتنے اچھے اچھے لوگ ہونے کے باوجود، چاہے وہ ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، پڑھا لکھا طبقہ ہے، بنکر حضرات ہیں، ہمارے بزنس کلاس ہیں، لیکن یہ جو ڈرگس مافیا ابھی مالیگاؤں شہر میں پھیلا ہے، بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ ڈرگس مافیا کے خلاف سب سے پہلی کمپلین کرنے والا مالیگاؤں شہر میں کلیم یوسف عبداللہ، اگست 2018۔ لیکن کہیں نہ کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جو ڈرگس، اگر پولیس چاہے تو ایک ڈرگس کی ایک کتا گولی یا ایک پوری ایم ڈی پاؤڈر کی کہیں بکے نا، تو کہیں نہ کہیں کرپشن شامل ہو گیا اس میں۔ ہماری کمپلین کے بعد کچھ جگہوں پر ریڈ پڑنا شروع ہوئی میری کمپلینٹس کے بعد، لیکن وہ ریڈس تو پڑی، لیکن ڈرگس کا سیل اور ڈرگس کا کنزمپشن مالیگاؤں میں بہت بڑھتا گیا، اور مجھ کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اوپر سے بھی جو دیویندر فڈنویس ہیں، ہم نے 2019 سے لیٹر لکھ رہے ہیں ہوم منسٹری کو کہ مالیگاؤں شہر میں کم از کم 5 سے 6 پولیس اسٹیشن اور چاہیے آبادی کے لحاظ سے، اور پولیس فورس بھی چاہیے، یہاں پہ پولیس کم ہے، وہ بیچارے لوگ سنبھال نہیں پا رہے گاؤں کو، حقیقت دیکھا جائے تو کم ہے پولیس، گاؤں کی آبادی کے حساب سے، ہمارے شہر کی آبادی کے حساب لحاظ سے پولیس فورس بہت کم ہے، چاہے وہ ٹریفک پولیس لے لو یا پھر یہ اپنے پولیس انسپیکٹر جو ہوتے ہیں، اس پر کوئی بولتا کیوں نہیں پھر؟ تو وہی میں بول رہا ہوں کہ ہوم منسٹری کو ہم لکھ رہے ہیں، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ مالیگاؤں جتنا بدنام ہوگا بی جے پی سرکار کے لیے اتنا اچھا۔ ان کو مالیگاؤں کو بدنام کرنے میں، مالیگاؤں کو چھوٹا پاکستان بولنے میں بہت مزہ آتی بی جے پی والوں کو، تو کیوں نہیں ہم نے ہمارے لیٹرز کے اوپر انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے یہاں پہ پولیس اسٹیشن دیے، اور دیویندر فڈنویس صاحب پچھلے 8-10 سالوں سے ہوم منسٹری میں اور سرکار میں، حکومت میں، پاور میں، تو ایک مجھ کو ایسا کہیں نہ کہیں سازش کا بھی شکار لگتا ہے مالیگاؤں، کہ اوپر سے بھی ایک تو جو ذاتی وادی جو ہوتے ہیں، یہ کیا بولیں گے ان کو، ایکسٹریمسٹ، جو ان کی حکومتی اس پہ چلا رہے ہو کہ مالیگاؤں کو بدنام کرو، مسلمانوں کو بدنام کرو۔ اگر مسلمانوں کو بدنام نہیں کرنا ہے تو وہاں پر تم قانون کا دباؤ ڈالو، وہاں پر ڈرگس بکنا بند کرو۔ یہاں پر تو کھلے عام ڈرگس بک رہا ہے، کھلے عام کتا گولی بک رہی ہے، اور جہاں تک رہا یہاں کے پولیٹیشینس کا سوال، تو یہ لوگ صرف یوٹیوب پہ آ کے بیان دیتے ہیں، کس نے لیٹر لکھا، کس نے کہاں تک لیٹر لکھا ہوا، ثبوت کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھے۔ میں مالیگاؤں کے تمام پولیٹیشینس کو آپ کے پلیٹ فارم سے چیلنج کرتا ہوں کہ مالیگاؤں کے جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو، مالیگاؤں کے شہریان کی پریشانی ہو، ڈرگس کا معاملہ ہو، ایم ڈی کا معاملہ ہو، کتا گولی کا معاملہ ہو، بندوق کا معاملہ ہو، ہتھیار کا معاملہ ہو، دادا گیری کا معاملہ ہو، اور کرپشن کا معاملہ ہو، تمام معاملات پہ میرے سامنے ایک ساتھ بیٹھیں، میرا سامنا کریں، میں پبلک کی طرف سے رہوں گا، میں پبلک فرنٹ ہے۔ آپ لوگ لیڈر لوگ ہو، 25, 30, 40 سال 50 سال سے حکومت کر رہے مالیگاؤں شہر میں، اور فنڈ کھا رہے، فنڈ پہ فنڈ کھا کے 500 700 کروڑ روپے کی پراپرٹی بنا چکے، تو میرے ساتھ ایک بار بیٹھ جاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ اتنا فنڈ کھا کر بیٹھے، اتنا چوری کیا، انہوں نے یہ کیا، یہ الزام تو نہیں ہے؟ صاف الزام بھی ہے، اور ثابت کر دوں گا نا، میں تو ثابت کر رہا ہوں، میں تو کورٹ میں سب کیس ڈالا ہوں نا ابھی۔ اچھا، اور انشاءاللہ ای ڈی کی انکوائری ہوگی، اینٹی کرپشن بیورو انکوائری ایماندارانہ کرے گی، اگر تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا انشاءاللہ۔ آزاد امیدوار ابھی آپ ہیں، ہاں، تو کچھ آپ نے سوچا ہوگا کہ آگے، یعنی کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو پھر کس طرف آپ کا رجحان ہے؟ ابھی تو آپ آزاد سے ہو۔ موقع تو مجھ کو انشاءاللہ، مجھ کو ایسا لگ رہا ہے جو سپورٹ مل رہا ہے پبلک کا، تو مجھ کو لگ رہا ہے کہ موقع ملے گا۔ موقع اگر نہیں بھی ملتا ہے تو ہم لوگ تو اپنی خدمت چھوڑیں گے نہیں، ہمارا صاف ہے راستہ کہ ہم خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ جو دو لوگوں کی لڑائی، لوگ بول رہے ہیں کہ دو لوگوں کی لڑائی ہے، اچھائی اور برائی کی، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ دونوں طرف برائی دکھتی ہے میرے کو، سب ٹینڈر کی لڑائی ہے اور ٹینڈر کا بزنس ہے، حقیقت بات یہ ہے۔ تو ہم اگر پاور میں آتے ہیں تو الحمدللہ اتنی کیپیبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا
ٹیلنٹ سے ہم کو نوازا ہے اور لوگوں کو ہم پر اعتماد ہے شہر کے لوگوں کو کہ ہم اگر چن کے آتے ہیں تو 5 سال کے اندر 15 سال کا کام کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. 5 سال میں 15 سال 15 سال میں جتنا ان لوگوں نے آج تک نہیں کیا اس سے زیادہ تو ہم نے بگر پوسٹ پہ آئے کر دیا. نیشنل گرین ٹریبونل میں جب والد صاحب اور میں پٹیشنر بنے تو مالیگاؤں شہر کے تمام معاملات کو لے کر مالیگاؤں شہر میں جو سائزیوں میں کچرا جلتا تھا, رائٹ ٹو فریش ایئر, رائٹ ٹو لائف, ہمیں اچھی ہوا فریش ہوا میں سانس لینے کا حق چھینا جا رہا تھا, اور پلاسٹک گٹی کے کارخانے گھریلو علاقوں میں چل رہے تھے. تو اس ظلم کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی. مالیگاؤں شہر کی سڑکیں خراب, ہر جگہ دھول, گرینری کہیں نہیں, ہریالی. گرنا ڈیم میں جو گندا پانی بہہ کے جاتا پورے ندی نالوں کا, سلاٹر کا گندا پانی وہ بہہ کے وداؤٹ فلٹر, یہ صابن کی فیکٹریز کا کاسٹک کا پانی, وہ پانی جا رہا تھا ڈائریکٹ بہہ کر, اور وہ ویسے ہی پی رہے تھے کلورین والا پانی. ڈبل کلورین ٹرپل کلورین ڈالتے ہیں اس میں یہ لوگ فلٹر پلانٹ میں. اس سے پورے مالیگاؤں شہر کے لوگوں کو کھجلی کے مرض ہو رہے ہیں, کڈنی کے مرض ہو رہے, ہارٹ فیلور ہو رہا, برین ہیمریج ہو رہے, الگ الگ طرز کی الگ الگ بیماریاں, ڈائریا ہو رہا, بچوں کو نئی نئی بیماریاں ہو رہی. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے پوری 10 لاکھ کی آبادی پہ. اس پہ کس کا دھیان نہیں تھا. پلس یہ 11,000 کالونیز جو بنی وہاں کا ڈمپنگ گراؤنڈ, اس کا بھی ایشو اٹھایا تھا ہم نے. تو نیشنل گرین ٹریبونل نے 15 اکتوبر 2019 کو آرڈر ایشو کیا ہماری کمپلین پر کہ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ, مہاراشٹر سرکار اور حکومت ہند, سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ اور مہاراشٹر پولوشن کنٹرول بورڈ, کلیکٹر, ASP اور کارپوریشن مالیگاؤں میونسپل, ان کی ایک ٹیم بنائی گئی, جوائنٹ انسپیکشن کمیٹی. اور یہ جوائنٹ انسپیکشن کمیٹی کو کہا گیا کہ مالیگاؤں شہر میں اتنے مسائل بتائے انہوں نے, تو آپ لوگ جا کے سروے کرو, اور وہ سروے کر کے میں لوگوں کے مسائل جانو, اس کی حقیقت جانو. تو جب انہوں نے حقیقت جانی یہاں پر آ کر, تو وہ لوگ تو اچنبھے میں پڑ گئے کہ یار اتنا بڑا شہر اور یہاں پہ اتنی زیادہ پولوشن, اتنی زیادہ, اتنا سڑک خراب, گرینری نہیں, سب انہوں نے رپورٹ میں دیا. پانی جو گندا بہہ کے جا رہا ہے سب پوری رپورٹ ہے اس کی. تو اس رپورٹ کے سبمٹ کرنے کے بعد 15 اکتوبر 2019 کو آرڈر ایشو کیا نیشنل گرین ٹریبونل نے دونوں حکومتوں کو کہ مالیگاؤں شہر کے تمام مسائل کو حل کیا جائے. اس میں ایک پبلک ہیئرنگ بھی ہوئی تھی مراٹھا دربار میں. اس میں مالیگاؤں شہر کے کئی سینکڑوں لوگوں نے اپنے پرابلمس بتائے تھے, اور اس کی ویڈیو بھی لگے تو میں وہ بھی دے دوں گا آپ کو. اس میں نے بھی سب جو لیٹرز دیے تھے. تو اس کی بنا پر مالیگاؤں شہر میں انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کے لیے اسکیم آئی 550 کروڑ کی لگ بھگ. اس میں بھی یہ لوگ کرپشن کر رہے مل کر, تمام جو حکومت جو پوسٹ پر ہے اور جو اپوزیشن میں, ان کے اندر اپوزیشن میں رہے پوزیشن میں رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ لوگ سب کے حصے بٹے ہوئے رہتے, سب کو پہنچ جاتا, حرام خوری حصے باٹی. تو 550 کروڑ کی لگ بھگ یہ انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کی اسکیم آئی. مالیگاؤں شہر میں میٹلک روڈ بنانے کا آرڈر آیا کہ مالیگاؤں شہر میں روڈ صحیح نہیں ہے, اس پہ دھول بہت ہے. کہتے ہیں آپ میٹالک روڈ, تو یہ سیمنٹ کانکریٹ پکی روڈ. اچھا, ہاں, اس میں ایسفالٹ کی جو رہتی ہے تو وہ ڈامر والی روڈ, اور سیمنٹ کانکریٹ کی جو کانکریٹ والی روڈ. تو اس میں ان لوگوں نے اسٹیل میں پیسہ ابھی جو بن رہی ہے اس میں اور اس میں کتنا ڈفرینس ہے؟ سیمنٹ کانکریٹ روڈ جو ہوتی ہے نا, تو اس کی لائف جو ٹیکنیکلی ہونا چاہیے وہ کم سے کم 15 سے 20 سال کم سے کم ہونا چاہیے میٹالک کی. ہاں, سیمنٹ روڈ کی, کانکریٹ روڈ کی. اور جو ایسفالٹ کی جو روڈ ہوتی ہے, ڈامر کی روڈ جس کو کہتے ہیں, اس کی لائف کم سے کم 8 سے 10 سال رہنا چاہیے. اور ابھی جو موجودہ ہے, جو موجودہ یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ تو 6 مہینے میں, سال بھر میں کاجو بادام چھوڑ رہی ہے. تو اس میں جو کرپشن ہوا 150 سے 200-250 کروڑ روپے کی سڑکیں بنائی گئی. اس میں ایک کمپنی ہے مالیگاؤں شہر میں, آنند کانسٹرویل ناسک کی کمپنی ہے. اس میں یہ لوگ سب پردے کے پیچھے پارٹنر ہیں, مالیگاؤں کے پولیٹیشین. آنند کانسٹرویل کمپنی کو بیس بنا کر ان لوگ نے پورا مال لوٹ لیا ہے. آج تک میرے خیال سے اس کو 250 سے 300 کروڑ روپے کے کانٹریکٹ دیے گئے پچھلے 5-7 سالوں میں آنند کانسٹرویل کو. STP پلانٹ آیا. ہاں, میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ وہ جو گندا پانی بہہ کے جاتا تھا, تو اس گندے پانی کو اب پورا فلٹر کر کے ندی میں چھوڑا جائے گا. مالیگاؤں شہر سے جتنا پانی جائے گا گندا, وہ پہلے فلٹر ہوگا, گندگی نکلے گی, پھر وہ گرنا ڈیم میں جائے گا. تو اس سے مالیگاؤں شہریان کی صحت اچھی ہوگی انشاءاللہ. یہ جو کڈنی وڈنی کی پرابلم ہو رہے, ڈائریا ہو رہا, اسکن پرابلم ہو رہے, ریشز آ رہے,
اور کھجلی کی بیماریاں مالیگاؤں شہر میں بہت عام ہو گئی. بہت عام ہو گئی. یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا تو اس کے سب سے اہم بڑے ہیرو میرے والد صاحب ہیں. میرا تو صرف نام ہے, میں سوشل میڈیا پہ اس لیے مین ہیرو اس کے یوسف عبداللہ صاحب میرے والد صاحب ہیں. وہ 2007 سے ڈاکومنٹیشن کرتے رہے, پھر آخر میں جا کر پھر ہم لوگ نے نیشنل گرین ٹریبونل میں جو سپریم کورٹ کے انڈر میں چلتی ہے, اس کی جو حیثیت بولیں گے اس کی, تو اس کا لیول جو بولیں گے تو ہائی کورٹ کے برابر کا ہے اور سپریم کورٹ کے انڈر میں چلتی ہے. خاص انوائرمنٹل پرابلمس کو لے کے وہ کورٹ ہے, ٹریبونل. تو 100 کروڑ کا, جیسے عائشہ حکیم صاحبہ نے اتنا بڑا پروجیکٹ دیا فلٹر پلانٹ, صحیح. شبیر سیٹھ نے اتنی اچھی سڑکیں دی. بالکل صحیح. تو ہم نے پوسٹ پہ نہ رہتے ہوئے میرے والد صاحب نے اور ہمارے خانوادے نے, یعنی میں منہ مٹھو نہیں بن رہا ہوں, یا میں یہ بول رہا ہوں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیپیبلٹی رکھی, اس لیے ہم لوگ پھر پالیٹکس میں آئے کہ جب ہم بغیر پوسٹ کے اتنا کام کر سکتے, 750 سے 800 کروڑ روپیہ لا سکتے, تو اگر انشاءاللہ ہم اگر ایم ایل اے بن گئے تو ہم کیا نہیں کر سکتے شہر کے لیے. بہت کچھ کر سکتے نا. صحیح. اتنے سارے مسائل کا آپ نے ذکر کیا, پولوشن کو لے کر, گرینری نہیں ہے, اور سڑکیں ہیں, پانی کے معاملات ہیں, ان سب چیزوں کا ذمہ دار آپ کسے ٹھہراتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو پبلک بھی ہے. اچھا. اور مالیگاؤں کے لیڈرز, اور ان کی جو پبلک کی ذمہ داری کیا ہونا چاہیے؟ پبلک کی ذمہ داری ہے کہ یہ بس پبلک میں بہت ایک بزدلی سرات کر گئی, کیا بولتے ہیں اس کو, یعنی کوئی آگے آنا نہیں چاہتا, کوئی بولنا نہیں چاہتا. اب اگر راستہ ہم چل رہے ہیں, روڈ خراب ہے, تو وہ اس پر چلنے کا, اس کو برداشت کرنے کا عادی ہو گئے, آواز نہیں اٹھاتے. بجائے اس کے اس کو اس پر آواز اٹھانا تھا, اب وہ روزانہ اس پر چل کر وہ عادی بن گیا. ظلم برداشت کر رہے. اتنا ظلم برداشت مسلمان نہیں کرتا. اور نہیں کہا بھی گیا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے, قربانی اتنی ہی زیادہ دینی پڑے گی. تو آج مالیگاؤں کی عوام کو اس کا خیال کرنا چاہیے, ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہم کیوں برداشت کریں. ہمیں سہولت چاہیے, ہمیں ساری چیزیں, چونکہ یہ آپ جو کہہ رہے کہ مجھے چاہیے, تو آپ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے, آپ تو اپنا حق مانگ رہے, وہ آپ کا اپنا حق ہے ابھی. اور کوئی اگر آپ کو وہ دے رہا ہے تو وہ احسان نہیں کر رہے, اس کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے, اس کی ذمہ داری ہے. بلکہ وہ, میں ابھی 1 مہینے پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیانے میں گئے, میں اور میرا دوست ساتھ میں تھے, ایک پلاٹ دیکھنے گئے ہم لوگ. تو وہاں پر پورے کارخانے, اور کارخانوں کے بیچ میں کہیں روڈ نہیں, پورا کیچڑ. ٹرالیز پلٹ گئی, یعنی ٹرالیز پلٹتی وہاں پہ باقاعدہ. پھر وہ ایک آدمی آیا, اس نے سب بتایا کہ بھائی کلیم بھائی میں کیا بتاؤں کہ یہاں پہ کوئی راستہ نہیں. میں بولا کہ آپ لوگ کئی سالوں سے ہو, دیانہ, مالدہ, درے گاؤں اور ادھر کا سوئی گاؤں وغیرہ جو ہے آؤٹر ایریا, جو مالیگاؤں کا سبربن ایریا تھا, تو 2009-10 میں مالیگاؤں کارپوریشن لمٹ میں لایا گیا, انکلوڈ کیا گیا. تب سے لے کے اب تک وہاں پر بنیادی سہولیات نہیں دی گئیں. لیکن جب سے اب تک سینکڑوں کروڑ کا فنڈ نکال کے کھایا گیا ادھر کے ایریاز کے نام پہ. دیانہ, رمضان پورہ, مالدہ, دیوی کا ملہ, پوار واڑی, دیانہ, مالدہ, درے گاؤں اور درے گاؤں. تو ان ایریاز کے لوگ جو ہے نا, تو بہت ان کے اوپر ظلم ہوا ہے. لیکن اس کے بھی ذمہ دار وہ بھی ہے, کیونکہ وہ لوگ سوال نہیں کرتے لیڈر سے, لیڈر کو صاحب کرتے, چور کو صاحب کرتے. اچھا. اور لوگ لیڈر بولتے کہ یار تم حوالدار کو صاحب بول رہے, تم کو بھی صاحب نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ تم صاحب کہلانے کے لائق نہیں ہو, تم لوگ چور ہو. پورے لیڈر مالیگاؤں شہر کے چور ہیں. مالیگاؤں شہر کا فنڈ لوٹا ہے انہوں نے, بیت المال لوٹا ہے, اور بیت المال کے لٹیروں کی سزا یہ ہے کہ ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہیں نہ کہیں آپ نائک سے انسپائر ہو کر, یعنی کہ نہیں, مجھ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی آگے نہیں آ رہا نا, تو میں اللہ کا نام لے کے کود گیا. جی. اور اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ پاور دے رہے ہیں, مدد دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اتنا سپورٹ دے رہے ہیں مجھ کو الحمدللہ. بہت سے لوگ جو ہیں مالیگاؤں شہر کے, سینکڑوں, ابھی تک مجھ کو سینکڑوں کال آ چکے ہیں, لوگ مل چکے. کہیں نہ کہیں لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, پولیٹیکل لیڈر لوگوں سے پرانے ریلیشن ہیں, رشتہ داریاں ہیں, اور ایک تعلقات بنے ہوئے ہیں. میں پولیٹکس میں نہیں تھا, میں اچانک آیا, تو لوگ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ اندر ہی اندر تمہارا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی زبان قبول کرے اور ان کی نیتوں کو قبول کرے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مالیگاؤں شہر کا ہر فرد, اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے, اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ان چوروں کے بیچ میں اگر ایک اچھا کینڈیڈیٹ آیا ہے, اور وہ پہلے سے ہی ان سے زیادہ کام کر چکا ہے وداؤٹ اینی پوسٹ,
الحمدللہ میرے پاس تو پورے ثبوت ہے, اور میں تو 2-3 بار چیلنج کر چکا, آج بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے پاس بیٹھے یہ لوگ, میں عوام کی طرف سے بیٹھوں گا, یہ لوگ لیڈر لوگ کو سب لوگ کو لے کے بیٹھیں. بہت سارے فنڈس لانے کا آپ نے دعویٰ کیا, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹس پروف بھی میرے پاس ہے, کورٹ کے آرڈر ہے نا یہ ٹریبونل تو سامنے سے تو ان لوگوں نے پریس کانفرنس لے کر جب پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ یہ ہم نے کرایا, یہ ہم نے کرایا, اور اب بھی آپ اچانک سے کہتے ہیں کہ اس کا پروف میرے پاس ہے. تو یہ لوگ, ان لوگوں نے جہاں جہاں جا کے کدالیں ماری ہیں, اپنی کریڈٹ لیے, کیونکہ یہ لوگ پوسٹ پہ تھے, کوئی میئر تھا, کوئی ایم ایل اے تھا, کوئی کارپوریٹر تھا, ہم لوگ پوسٹ پہ نہیں تھے. ہم نے تو کورٹ کا آرڈر لے کر آیا, کورٹ کے آرڈر پہ سب کام ہو رہے. سینٹرل گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ فنڈ دے رہی ہے, مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن کے ساتھ سیٹنگ کر کے یہ لوگ ڈبل ٹرپل اسٹیمیٹ بنا کے دے رہے. انہوں نے پورا ایک نیکسس بنایا, اس کو آرگنائز کرپشن بولتے ہیں. اس کے اوپر کئی قلم یعنی بہت, یعنی اگر اس کے اوپر واقعی میں انشاءاللہ انکوائری بیٹھے گی, اگر میں پاور میں آتا ہوں تو میں سب سے پہلا میرا ٹارگیٹ یہ ہے, میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی بولا کہ سب سے پہلا میرا یہ ٹارگیٹ ہے کہ میں 6 سے 8 مہینوں میں انشاءاللہ SIT یعنی انکوائری نکالوں گا میں, SIT کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم, ایک فارم ہوتی ہے, وہ ٹیم پوری انکوائری کرے گی, اور اینٹی کرپشن بیورو کے ذریعے بھی انکوائری ہوگی, CBI کے ذریعے بھی, کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ کا بھی فنڈ ہے. CBI جو ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کے تھرو ہوتی ہے, اور اینٹی کرپشن بیورو جو ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ کے تھرو ہوتی ہے. اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ جو ہے تو پبلک ریپرزینٹیٹیو جو جس کو بولیں گے اپنے لوٹ مار کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں, نامی بے نامی جائیداد بہت جمع کر کے رکھے سب. ہاں, آج مالیگاؤں شہر کے لیڈر منی لانڈرنگ اس کو بولتے ہیں, تو پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت وہ کارروائی ہوتی ہے. تو وہ منی لانڈرنگ اس کو بولتے ہیں کہ یار نام پہ کچھ نہیں, لیکن رشتہ دار, دوست احباب, دلال اور قریبی لوگوں کے نام پہ پراپرٹیز لینا, بڑے بڑے پلاٹ, بڑی بڑی کھیتی اور جیولری. مجھ کو ابھی تو, اور بیرون شہر بہت پراپرٹی بنائی انہوں نے سب نے مل کر, اور انشاءاللہ انکوائری ہوگی تو دبئی میں بھی نکلے گی ان کی پراپرٹی. دبئی میں بھی لے رہے ہیں, اتنا پیسہ بنایا ہے ان لوگوں نے. تو مالیگاؤں شہر پہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ جو چوری ہو رہی ہے بیت المال کی, تو اس کی حفاظت کرنا, اس کے خلاف کھڑے ہونا ہمارا فرض ہے, اور اس کو فرض سمجھ کے میں آگے آیا ہوں اللہ کا نام لے کر. اور اس میں ساتھ دینا پورے شہر کا فرض بنتا ہے کہ مجھ کو ایک ایک ووٹر ساتھ دے, صحیح, ایمانداری کی بنیاد پر, حق کی لڑائی کی بنیاد پر, اور صاف و شفاف مالیگاؤں شہر کی پولیٹکس ہو جائے اس کی بنیاد پر. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھے یعنی کہ سامنے نہ آتے ہوئے سپورٹ دکھا بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, لوگ آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اللہ آپ کو آگے کامیاب کرے, آپ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں, تو ابھی اتنے لوگوں کے خلاف آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں, تو آگے اس طرف سے جب پریشر آئے تو کہیں نہ کہیں مالیگاؤں کی عوام نے تو امید سے امید لگا کر اپنا آپ کو ساتھ دے دیا, لیکن اگر سامنے سے کہیں نہ کہیں آپ کو اگر مینیج کر لیا جاتا ہے تو پھر ان کی امیدوں کا کیا؟ نہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج تک تو ان سب چیزوں سے پاک رکھا ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ آگے بھی مجھ کو ان سب چیزوں سے پاک رکھے. اور انشاءاللہ مجھ پر اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہے الحمدللہ کہ مالیگاؤں شہر کا کوئی بھی, یا پوری دنیا میں کوئی بھی کلیم یوسف عبداللہ کو خرید نہیں سکتا, نہ کوئی لگا سکتا. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر مزید استقامت عطا فرمائے. ابھی آپ نے کچھ خدمات کا ذکر کیا, کووڈ کے پیریڈ میں آپ لوگوں نے کچھ کیا, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. کووڈ کے پیریڈ میں ایسا ہوا تھا کہ سب دواخانے بند کر کے, سب بہت گھبراہٹ کا ماحول تھا وہ, اور پروٹوکال جو WHO کے تھے اس کے معاملات تھے. تو مالیگاؤں شہر کے BUMS ڈاکٹر, ہمارے بڑے بھائی جو ہیں آصف عبداللہ, تو انہوں نے اس وقت میں بہت ماشاءاللہ آگے بڑھ کر کام کیا. مالیگاؤں کے کئی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, فرنود رومی ہیں, امجد خان صاحب ہیں, اور مولانا کمپاؤنڈ کے مسعود بھائی ہیں, اور ان کا پورا گروپ ہے, اور میرے چھوٹے بھائی کے ایک دوست ہیں, ان کے قریب میں رہتے ہیں, ان کا نام بھول گیا ہوں میں, نام نہیں یاد آ رہا. تو وہ بہت سے لوگوں نے سوشل ایکٹیوسٹ میں, ایک بھائی کا انتقال بھی ہو گیا تھا, وہ پنجاری صاحب, تو کئی سوشل ایکٹیوسٹ نے کام کیا. لیکن آصف عبداللہ اور فرنود رومی صاحب اور ان لوگوں کے گروپ نے اور ہمارے خانوادے نے مل کر, اعجاز سر جو ہیں ہمارے, اعجاز الدین سر, بہت بہترین شخصیت ہے ماشاءاللہ, اچھی شخصیت کے مالک ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک میٹنگ لی.
اس پیریڈ میں کیا ہے اتنا سب چل رہا ہے, لوگوں کی اموات ہو رہی ہے, تو مالیگاؤں شہر کے ڈاکٹرز کو کہیں نہ کہیں آگے آنا چاہیے. اس پیریڈ میں اعجاز الدین سر کے کسی ایم ایل اے, کسی میئر, کسی کے بولنے پہ کوئی ڈاکٹر نکل نہیں رہا تھا, لیکن اعجاز الدین سر کے بولنے پر صرف اللہ کی رضا کے لیے مالیگاؤں شہر کے بی او ایم ایس ڈاکٹر کو اللہ جزائے خیر دے, بی او ایم ایس ڈاکٹرس نے جو ہیروئک کردار ادا کیا اس پیریڈ میں مالیگاؤں شہر کے, تو وہ بہت قابل ستائش اور یعنی بہت بڑا عمل کیا انہوں نے. اور اس سے مالیگاؤں شہر کو جو لوگ بدنام کرنا چاہ رہے تھے پہلے, وہ الٹا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ مالیگاؤں شہر کا وہ نام پورے مہاراشٹر میں اور پورے انڈیا میں, پوری دنیا میں ہوا. تو اعجاز الدین سر کو بھی بہت کریڈٹ جاتی ہے اس کی ماشاءاللہ, اور مالیگاؤں شہر کے پورے بی او ایم ایس ڈاکٹرس, کیونکہ وہ انہوں نے اس پیریڈ میں, جس پیریڈ میں سب لوٹ رہے تھے ایک دوسرے کو, ڈاکٹرس بڑے بڑے ڈاکٹرس لوٹ رہے تھے, زندگی اور موت کے بیچ میں لڑتے ہوئے لوگوں کو, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جو بھی ہے, اس پیریڈ میں ہمارے بی او ایم ایس ڈاکٹرس نے مالیگاؤں شہر کے 500 1000 2000 روپئے میں جو بھی لگتا تھا وہ علاج کر کے, اور لوگ اچھے ہوتے گئے, اللہ نے شفا عطا فرمائے. اور وہ کہیں نہ کہیں نیتوں کی صفائی, جو نیت صاف نیت سے کرتا ہے, خلوص نیت سے, تو وہ خلوص نیت تھی سب کی. ہمارا مالیگاؤں شہر اس میں مشہور ہے بہت ماشاءاللہ. امداد میں بھی بہت آگے بڑھ کر کام کیا مالیگاؤں شہر نے, پورے دنیا میں نام ہوا. بالکل صحیح ہے. یعنی ایسا ہے کہ لوگوں کے گھر میں کھانے نہیں رہتا ہے, جن کے گھر میں انہوں نے بھی مدد کی. صحیح ہے بالکل صحیح ہے. اور ہمارے یہاں کا کاڑھا جو تھا وہ بھی, کاڑھا منصورہ کا کاڑھا, ابو العرفان سر اور وہ ان کی ٹیم جو تھی منصورہ کی, ان کو بھی بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کا. کاڑھا پوری دنیا میں مشہور ہوا. مالیگاؤں ایک ہیرو لوگوں کا شہر ہے. صحیح ہے. لیکن مالیگاؤں شہر کے جو ہیروز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے. وہ پلیٹ فارم انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے. اگر ہم چن کے آتے ہیں تو پھر یہ ہیرو لوگوں کو اور نکھارا, ان ہیرو کو اور نکھارا جائے گا. صحیح ہے. آپ جو ہیرو کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں باصلاحیت لوگ موجود ہیں, لیکن ان کو گائیڈ کرنے والا, ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی جس فیلڈ میں جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے اپنے دم پر کیا, کسی کی سپورٹ اس میں نہیں ہے. کلمے پیچھے بھی آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا, یہ کیا, یہ کیا, تو میں یہ کروں گا. تو یہ ایک طرح سے ایکشن کا ریئیکشن. اب اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو آپ کے مینیفیسٹو میں کیا ہے اور آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں نے جو کیا خیر, لیکن اب ایک نئی صبح, ایک نیا آغاز, ایک نئی شروعات, تو یہ آپ کہاں سے کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے مینیفیسٹو میں آپ کو سب سے پہلا میرا مقصد بتایا کہ قوم کے ساتھ جو غداری کی ہے اور 25 30 40 سالوں میں جو لوٹے, تو سب سے پہلے تو میں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کروں گا, اور انشاءاللہ پوری ایمانداری کے ساتھ. اس کے بعد مالیگاؤں شہر میں سب سے پہلے ہم لوگ گرینری پھیلائیں گے بہت زیادہ. اچھا, ان لوگوں کو آپ پورے مالیگاؤں شہر کو ہرا بھرا اور خوبصورت بنانا ہے. ماشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے کہ میں ان کو انجام تک پہنچاؤں گا, تو اس میں وکاس میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی کہ اگر ان لوگوں کو ہم آپ نہ بھی کریں, اگر آپ وکاس کرتے رہے تو ان کو نہیں, یہ وکاس جو مالیگاؤں کا جو جس کو بولیں گے عام زبان میں ستیہ ناش جو ہوا, برباد ہوا, یہ یہاں کے لوکل ٹھیکیداری کی وجہ سے. اچھا, یہاں کے جو پورے لوکل ٹھیکیداری ہے, تو مالیگاؤں شہر کے تمام پولیٹیشین نے اپنے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, بھانجے بھتیجوں کو لائسنسز دلوا دیے, اور کب ٹینڈر نکلتا, کب کام ہوتا نہیں ہوتا, تمام بل پے ہو جاتے. یہاں پر جو کیلاش بچاؤ انجینئر ہے, چیف سٹی انجینئر, ان کو انہوں نے 2010 سے بٹھا کے رکھا ہے یہاں پہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے. کیا بغیر کام کے پاس کر دے بھیا بل. اور بھی کئی ہیں مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن میں, راجو خیرنار ہے, اور پچھلے جو 4 کمشنر آئے مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن میں, ان کو دادا بھوسے نے, یہ تمام چاروں کا جتنے کارپوریشن کے کمشنر گئے اور ابھی جو ہے موجودہ, ان کے اوپر کرمنل کیسز تھے اینٹی کرپشن بیورو کی طرف سے. ان کو چن کر مالیگاؤں شہر میں لایا گیا. منترالیہ میں ریکمنڈیشن لیٹر دے کے دادا بھوسے صاحب نے باقاعدہ ان کو یہاں پر لایا ود دا مالافائڈ انٹینشن, یعنی غلط انٹینشن سے یہاں پر لایا گیا تاکہ یہاں سے فنڈ چرائے جائیں. اور مالیگاؤں شہر کے تمام لیڈر دادا بھوسے کی پاور اور دادا بھوسے کی منسٹری کے سامنے جھک گئے ہیں. انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. اچھا, مالیگاؤں شہر کے تمام لیڈروں نے سرنڈر کر دیا ہے. یہاں پہ ٹوٹل 4 پربھاگ ہے مالیگاؤں شہر کی کارپوریشن میں. یہ چاروں پربھاگ میں سے 3 پربھاگ مالیگاؤں شہر اپنے ایریے میں,
یہ تینوں پربھاگ کا پورا فنڈ جو ہے مالیگاؤں شہر سینٹرل میں یہ تینوں. ہاں سینٹرل میں. تو سینٹرل مالیگاؤں سے آؤٹر میں لے جانے والے دادا بھوسے, ان کو لے جانے کی اجازت دینے والے مالیگاؤں کے لیڈر. اچھا. مالیگاؤں کے لیڈر جو ہے تو یہ ان کو صرف 2-5-10 کروڑ روپیہ کمیشن مل جائے گا, فنڈ بیچ ڈالتے ہیں. ایون کمشنر صاحب مالیگاؤں کے میونسپل کمشنر جو ہے بھی جادو صاحب, ان سے بھی میں بیچ میں کچھ بات کر رہا تھا راجہ نگر کے لوگوں کے مسائل کے بارے میں, فون کیا تھا میں نے. تو میں نے ان سے کہا کہ مالیگاؤں شہر میں آپ سروے ٹیم بنائیے, آپ کو جو لوکل پولیٹیکل لیڈر, ٹھیکیدار اور یہ جو ہیں کارپوریٹرس, یہ جو کام سجیسٹ کریں گے وہ بات آپ کیجیے. آپ سروے ٹیم بنائیے, اس کے لیے سروے ٹیم کے لیے آدمی لگیں گے تو میں دوں گا, میں خود بھی چلوں گا. دیانا, مالدہ, درے گاؤں, دیوی کا ملا, پوار واڑی, ہیرا پورا اور جتنے بھی آؤٹر ایریاز ہیں مالیگاؤں سبربن ایریا, پلس مالیگاؤں سینٹرل میں جو ایریاز ہیں اسلام پورہ, نیا پورہ, ہزار گلی اور آزاد نگر, یہ عبداللہ نگر, تو تمام ایریاز میں جو ہے نا تو یہ لوگ پیٹرن بنا کے کہ جو پہلے سے بنی ہوئی روڈ ہے جس میں کم خرچ آنے والا ہے, وہ کم خرچ والا ٹینڈر نکالتے ہیں یہ لوگ, کام سجیسٹ کرتے کام. تو وہ کام سجیسٹ کرنے کے بعد یہ سب پاس کر لیتے. وہ کیلاش بچاؤ کو اسی لیے بٹھا کے رکھے وہاں پہ. تو سب سے بڑا چوری کا کلپریٹ کیلاش بچاؤ بھی ہے, اور ان کو انہوں نے ہی بٹھایا, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا کوئی پولیٹیشین. تو اس سے یہ پورا کلیئر ہوتا ہے کہ مالیگاؤں کے تمام پولیٹیشین فنڈ کھانے میں, سینکڑوں کروڑ کا فنڈ ہر سال کھانے میں اور لوٹنے میں شامل ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف اینٹی کرپشن بیورو میں کبھی کمپلین نہیں کرتے, کوئی رزلٹ اورینٹیڈ ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہیں کرتے, لیکن ایک دوسرے کے خلاف ماحول ایسا بنا کے رکھتے پبلک کے درمیان کہ مالیگاؤں شہر کی عوام پریشان اور کنفیوز رہے کہ کون صحیح ہے کون غلط. تو یہ معاملہ ہے. تو یہ پوری جو آرگنائزڈ کرپشن ہے اس کے خلاف ہم لوگ پولیٹکس میں آئے, اور مالیگاؤں شہر کی عوام کو جو یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں. ابھی جلسے جلوس ہم نے پہلے ہی پولیٹکس میں آنے سے پہلے میں نے اعلان کیا کہ ہم ایک پولیٹیکل چائے نہ کسی کو پلائیں گے, نہ کسی کی پولیٹیکل چائے پئیں گے الیکشن کے لیے, اور نہ ہم ریلیز کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے کا لوگوں کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈال کے ریلیز پہ خرچ کریں گے, نہ لاکھوں روپے کے جلسے جلوس لیں گے. اتنا پیسہ ہمارے پاس حرام کا ہے ہی نہیں, تو ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر ہم لا کے خرچ کریں گے تو پھر ہم کو بھی وہیں سے وصولنا پڑے گا. ہم وہ چاہتے نہیں, ہمارا آخرت خراب نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ. تو اب عوام کا کام ہے کہ اگر حق کی لڑائی کے لیے ایک آدمی اٹھائے تو اس کو بغیر پیسے کے, بغیر 500-1000 روپے لیے ایک دین, ایک حق کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, مسجدوں میناروں کا شہر ہے, اگر یہاں سے ایسے کینڈیڈیٹ کو چن کے نہیں لائیں گے تو پھر کس کو لائیں گے؟ یہ لوگ ابھی ہر محلے میں ڈائری بنائے, مالیگاؤں کے جتنے پولیٹیشین ہیں اتنی گردی بتا رہے, ڈرون سے شوٹنگ لے رہے, پبلک کی پاور بتا رہے. یہ نوجوان لڑکوں کو 500, 1000, 300 روپئے دے کے, کچھ ان کے بھی ہوتے ہیں ورکر جو ان کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے قریبی ہوتے ہیں, لیکن جو گردی جمع کر رہے ہیں, تو باقاعدہ لیڈیز اور جینٹس کی ڈائریز بنا کے دیے ہیں سب ورکر لوگوں کو کہ یار 500, 1000 آدمی, اتنے 1000 آدمی اتنا پیسہ لے کے جاؤ, اتنا بانٹ رہے. کوئی 20 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے تو کوئی 10 کروڑ روپیہ کلبے خرید رہے, کلب والوں کو پیسے دے رہے. تو عوام کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ پیسے کی بنیاد پر مت بکو. میں ابھی آگے یہ آپ سے سوال پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ پبلک کا جو ایک معیار ہونا چاہیے, بھائی میں آپ کو ووٹ دینا چاہتا ہوں, اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ میں جن چیزوں کو اچھا سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کے اندر دیکھا. تو اب میرا معیار تو یہ تھا کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوگی, یہ کوالٹیز ہوگی, اس کو ووٹ دیا جائے. آپ کے اندر وہ چیز دیکھی, آپ اس پر کھرا اترے, آپ کو میں ووٹ دوں گا. تو پبلک کا جو یعنی کہ جدھر پیسہ دیکھیں ادھر چلے جائے, یا پھر برادری کی بنیاد پر, تو ایک مائنڈ سیٹ جو لوگوں کا ہے, آپ اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا لیڈر کے اندر کیا ہونا چاہیے اور کیا دیکھ کر آپ اس کے پیچھے چلیں. یہ برادری بات کی بہت اچھی کی آپ نے. مالیگاؤں شہر کی دونوں برادری, دکنی برادری اور انصاری برادری, یہ دونوں برادری میں میرا جو سروے ہے یا میرا جو نالج ہے معاملے میں, میں اتنے دن سے دیکھ رہا ہوں, 20 سے 25% لوگ ایسے ہیں جو صرف برادری کی بنیاد پہ ووٹ دے رہے. 20 سے 25%؟ ہاں, مجھ کو ایسا لگتا ہے, یہ میرا ذاتی وہ ہے. تو ان کو صرف ان کی کمیونٹی کا چاہیے, چاہے وہ
शेख दखनी हो या अंसारी भाई हो, صلاحیت ہو یا نہ صلاحیت ہو یا نہ ہو, ان کو بس وہ 5 سال اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے کیا اپنا آدمی ہے. اور اگر وہ ہار گیا تو 5 سال غم میں رہتے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تعصب جس کے دل میں رہے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. حدیث اور قرآن کے مطابق میں بتا رہا ہوں مفہوم. تو اگر آپ لوگ مالیگاؤں شہر کے دکنی برادری اور انصاری برادری سے میری اپیل ہے کہ جب آپ لوگوں کے بچوں کا یہ لوگ فیوچر خراب کر رہے ہیں, ہر گھر کے بچے چاہے وہ رئیس گھر کے ہوں, غریب گھر کے ہوں, مڈل کلاس گھر کے ہوں, ہر بچوں کا کئی تولہ خون روزانہ مچھر پی رہے ہیں, ہے نا. بچوں کو چلنے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں, اسکول میں جانے کے لیے صحیح راستے نہیں ہیں, گارڈن نہیں ہے, پلے گراؤنڈ نہیں ہے, اور پارک نہیں ہے, انڈور اسٹیڈیم نہیں ہے, باسکٹ بال کورٹ نہیں ہے, ٹینس کورٹ نہیں ہے, جم نہیں ہے. اس اتنے ظلم ہونے مظالم ہونے کے باوجود صاحب تم آئے, تمہارا پھول ہار, تمہارے کو چادر, یہ سب کب تک چلے گا مالیگاؤں شہر میں؟ مالیگاؤں شہر کی عوام کو اب سدھر جانا چاہیے, اور مالیگاؤں شہر کی عوام کو اب کلیم یوسف عبداللہ کے ساتھ ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ ان لوگوں نے جتنا رلایا ہے مالیگاؤں شہر کی عوام کو 25-30 سال 40 سال, اب اگر میں پاور میں آتا ہوں تو سب سے پہلے ان کے رونے کی پاری آئے گی انشاءاللہ. تو یہ تو ہی پولیٹکس کی بات. کریم بھائی ایک چیز آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ عوام لیڈر کے اندر کیا دیکھیں, ایک اچھے لیڈر کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اچھے لیڈر کا سب سے پہلے تو حلیہ نہ دیکھے. مالیگاؤں شہر کی عوام حلیے پہ نہ جائے, پرفارمنس پہ جائے. میرا یہ یعنی کہ داڑھی ٹوپی والا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, داڑھی ٹوپی والا ہونا بھی ضروری نہیں. یہ تو مذہبی اعتبار سے ہو گیا نا, لیکن یہ تو مذہبی اعتبار سے ہو گیا. پلس بہت سے لوگ ڈیولپ کرتے ہیں مالیگاؤں شہر, لیکن ڈیولپمنٹ کے نام پہ خود ہی ڈیولپ کر ڈالے اپنے آپ کو. آج ممبئی, ناسک, اورنگ آباد, پونا, دبئی میں زمینیں خرید رہے ہیں, پراپرٹی خرید رہے, اور آپس میں سب ملے ہوئے ہیں. ابھی مالیگاؤں کی کوئی لیڈر نے مالیگاؤں کے جلسے میں کسی نے بول دیا کہ میرے پاس تو اتنی پراپرٹی ہے کہ کیا بتاؤں. اس کے اوپر تو الیکشن کمیشن نے ایکشن لینا چاہیے کہ تو پبلک میں بول رہا ہے اتنی پراپرٹی ہے, تو بھیا بتا دے تیری پراپرٹی کتنی ہے. پھر تو مالیگاؤں شہر کی عوام کو لوٹ کے, ان کے ٹیکسز کے پیسے لوٹ کے یہ لوگ ٹھیکیداری کا پیٹرن بنائے, اپنے رشتہ داروں کو ٹھیکیدار بنا کے. تو میں اگر پاور میں آتا ہوں تو سب سے پہلے لوکل ٹھیکیداری ختم کر دوں گا انشاءاللہ. جتنے چور لوکل ٹھیکیدار ہیں, ان کے رشتہ دار, ان کے دوست و احباب, اور ان کے گھر والے, ان کے قریبی, یہ انہوں نے مالیگاؤں شہر میں 25-30 سالوں میں اتنا لوٹا کہ آج سب کروڑ پتی ارب پتی بن کے بیٹھے. عوام کے پاس آج ٹیکس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, گھر پٹی نل پٹی بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, پاور بل بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. عوام اتنا بھر کے بیٹھی ہے, لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا عوام کو. جو حاصل ہونا تھا ان لوگوں نے لوٹ لیے. رہی بات ایک دوسرا بھی ایشو ہے مالیگاؤں شہر میں کہ آج پاور لوم کے بنکر بہت پریشان ہیں. پاور لوم کے بنکر اس لیے زیادہ پریشان ہے کہ پاور کے بل نہیں بھر پا رہے ہو. جو مالیگاؤں پاور سپلائی لمیٹڈ کمپنی ہے, میں نے 4 مہینے پہلے, آج سے 3-4 مہینے پہلے ایک ویڈیو ریلیز کیا تھا. میں جب دیکھ رہا تھا اتنا پرابلم میں ہے سب, مجھ کو کئی بنکر لوگوں نے آگے بولا کہ یار ہم لوگ بہت پرابلم ہے, کلیم بھائی آپ قانونی کارروائی کرتے رہتے, ان کے خلاف ہم کو بتاؤ. تو یہ کمپنی کے خلاف ہم اگر پاور میں آئیں گے انشاءاللہ, تو ان کی جو مال پریکٹس ہے اور ان کی جو پیرنٹ کمپنی ہے کیلکٹا الیکٹرک سپلائی لمیٹڈ CESC, اور ان کی پیرنٹ کمپنی ہے گوئنکا فیملی کی, سنجیو گوئنکا فیملی ہے. تو یہ BJP سے بہت قریبی لوگ ہیں. اب مجھ کو کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ مالیگاؤں شہر میں باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس کمپنی کو تھوپا گیا ہے, MPSL کو. اس پہ کہیں نہ کہیں اس وقت کے 2018-19 کی جو حکومت میں, مہاراشٹر حکومت میں تھے, چیف منسٹر ہے, اور مالیگاؤں کے شہر کے جو لیڈر ہیں, مالیگاؤں شہر کے لیڈروں کو ان سے ہو سکتا پیسہ ملتا ہو, کیونکہ کوئی لیڈر ریزلٹ اورینٹڈ آواز نہیں اٹھا رہے, صرف یوٹیوب پہ آ کے بھاشن دے رہے. اگر اس کے خلاف اوریجنل میں کوئی کارروائی کر سکتا, عوام کو بھی پتہ ہے کہ کون کر سکتا, کلیم یوسف عبداللہ ہی اور ان کا خانوادہ ہی لڑ سکتا. انشاءاللہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو MPSL کی جتنی مال پریکٹس ہے, جتنی اوور بلنگ کر رہے, جو الزامات ان پہ لگائے جا رہے ہیں, یعنی جو پاور بنکر جو الزامات لگا رہے ہیں اور جو پریشان ہیں, تو انشاءاللہ اس کا حل ہم نکالیں گے انشاءاللہ, اور بہت پاورفل نکالیں گے. کورٹ سے لڑیں گے, حکومت سے لڑیں گے, کریں گے. جو لوگ پہلے سے پولیٹکس میں ہیں
ان کی تعلیمی قابلیت اور ان کے حوالے سے عوام تو جانتی ہیں. آپ تھوڑا بتائیں آپ نے ایجوکیشن کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں بیچلر آف کامرس ہوں, BCom ہوں. LLB میں نے 2 سال کیا ہے. LLB کی ڈگری نہیں لیا, لیکن میں ڈگری نہیں, وہ مجھ کو نا جب وہ پیریڈ میں وہ چکن گنیا یا کچھ ہو گیا تھا, پھر میں چھوڑ دیا تھا. لیکن الحمدللہ میرے والد صاحب لیٹر ڈرافٹنگ, میرے والد صاحب انکم ٹیکس کنسلٹنٹ رہ چکے. وہ 9 سال شروع میں انہوں نے میری پیدائش سے پہلے بامبے میں انکم ٹیکس کے ہیڈ کوارٹر میں جاب کیے. پھر میری پیدائش کے بعد وہ مالیگاؤں میں شفٹ ہوئے. ہم 4 بھائی بہن ہیں. سب سے بڑی میری بہن ہے, وہ ایڈوکیٹ زبیر صاحب کے ساتھ ہیں, ابھی مالیگاؤں شہر میں ہی ہے, ان کی وائف ہیں. اور بڑے بھائی آصف عبداللہ صاحب, میرے بڑے بھائی, اور میں اور میرا چھوٹا بھائی فہیم. تو اور یہ جو آپ ایجوکیشن کا بول رہے تو یہ بیچلر آف کامرس ہوں اور LLB کیا ہے, لیکن اس کو نکھارا ہے میرے والد صاحب نے. یہ جو قانون ہے, یہ جو کمپلینٹس کرنا اور ڈرافٹنگ کرنا, پٹیشن تیار کرنا, یہ سب اس کے ہیرو میرے والد صاحب ہیں. کیا بات ہے. ہاں, اور وہ کرتے کرتے آ گئے دھیرے دھیرے. اتنے سارے کام آپ لوگوں نے معاشرے کے لیے کر گئے ابھی تک, تو یہ کسی سے انسپائر ہو کر یا پھر اندر سے کوئی جذبہ آپ کے اندر تھا کیا؟ اندر سے ضرورت محسوس ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے جب شہر میں چلو نا, چلو پھرو ادھر دیکھو تو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے یعنی کیا ہے مالیگاؤں شہر اپنا جو ہے تو دینی شہر ہے, دینی درسگاہوں کا شہر ہے, مسجدوں میناروں کا شہر ہے, بولنے کو اچھا لگتا, لیکن جب دیکھو نا صحیح, یعنی کہ ہم لوگ شہر کو کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے اور صورتحال کچھ اور ہے. ہاں, انشاءاللہ اگر اپن پاور میں آتے ہیں تو بہت جادو تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ بہت ایسا کام کریں گے کہ مالیگاؤں شہر میں آج تک کوئی لیڈر نے نہیں کیا ہو. انشاءاللہ. شوق کیا ہے آپ کو؟ شوق اسپورٹس. ہاں, اسپورٹس میرا کرکٹ. ہاں, اچھا, کرکٹ بہت اچھا ہے. اور کھانے کے شوقین ہوں گے؟ ہاں, کھانے کے شوقین ہے, کھانا پکانے کا بھی شوق ہے. اچھا, کیا اچھا بنا لیتے ہیں؟ میں سب بنا لیتا ہوں. کیا الحمدللہ سب آتا ہے بناتے. اس کے پیچھے بھی وجہ ہے, میری باجی کی بڑی بہن کی شادی جلدی ہو گئی تھی. وہ میری والدہ کی طبیعت تھوڑی خراب رہتی تھی, تو اس وقت پھر وہ کچن کی ذمہ داری. ہاں, کچن کی ذمہ داری میں کچھ دن سنبھالا. امی سے پوچھ کے امی دال کیسے بنانا ہے, وہ ان کی طبیعت تھوڑی خراب رہتی تھی, تو بولتے تھے پلک پہ بیٹھے بیٹھے کہ ایسا کر لے بیٹا, ویسا کر لے. وہ دھیرے دھیرے شوق بنتا گیا, شوق آتا گیا, اور پھر میں بولا اماں آج میں پلاؤ بناؤں گا, پھر میں بریانی بھی بناؤں گا, پھر دالچا بھی بناؤں گا. تو سب بناتے آ گیا الحمدللہ. ہانڈی بھی بنا لیتا ہوں الحمدللہ. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ جناب کلیم یوسف عبداللہ صاحب, جن کے ساتھ نیک خواہشات ہماری ہے. یہ تھے جناب کلیم یوسف عبداللہ صاحب. ملتے ہیں پھر اگلے کسی مہمان کے ساتھ, پھر اپنے کسی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.